بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز وتھ گل۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جب سے رومی کی شادی ہوئی تھی وہ ایک عجیب خوف کا شکار تھی۔ جب تک اس کا شوہر عمران اس کے ساتھ تھا اسے اپنے کمرے سے اتنا خوف نہیں آتا تھا جتنا اب آنے لگا تھا۔ عمران جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کمپنی نے اسے 2 سال کے لیے بیرون ملک بھیج دیا، وہ بھی بہت خوش تھا۔ اس طرح عمران کو زیادہ رقم کمانے کا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ 2 سال کا معاہدہ پورا ہو جانے پر اسے واپس اپنے ملک آ جانا تھا اور 2 سال میں وہ اتنی دولت کمانے میں کامیاب ہو جاتا کہ اپنا ذاتی گھر خرید لے۔ عمران کے والد شریف الدین کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنا ذاتی مکان خرید کر اس میں اپنی زندگی گزارے، مگر ساری زندگی ان کی کرائے کے مکانات میں ہی گزری تھی۔ زندگی میں انہوں نے یہ اچھا کام کیا تھا کہ اپنے بیٹے عمران کو پڑھا لکھا دیا تھا۔ اس کی اعلیٰ تعلیم کے سبب ہی پرائیویٹ کمپنی میں اچھے عہدے کی نوکری مل گئی تھی۔ شریف الدین اچھی تعلیم نہ ہونے کے سبب ساری زندگی محنت مزدوری کرتے رہے۔ ایک مزدور آدمی گھر کا چولہا جلائے وہی بڑی بات ہوتی ہے، ایسے میں وہ ذاتی مکان کیسے خرید سکتا ہے؟ جس مکان میں وہ رہ رہے تھے یہ ان کی زندگی کا آخری مکان تھا جو انہوں نے بدلا تھا۔ عمران کی شادی کے 6 ماہ بعد کی زندگی نے شرفوں کو مہلت نہ دی اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جس مکان میں رومی رہتی تھی وہ 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں اس کی ساس رحمت بی بی سوتی تھی جبکہ دوسرے کمرے میں رومی خود سوتی تھی۔ وہ رات کو جب کمرے میں سوتی اسے محسوس ہوتا کہ جیسے کمرے میں کوئی ہے۔ آج بھی وہ تھکی ہاری بستر پر لیٹی تو فوراً ہی نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک انتہائی بدصورت آدمی گھوڑے پر سوار ہے اور رومی اسے دیکھ کر بھاگ رہی ہے۔ وہ اپنی تیز دھار تلوار سے اسے ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ گھوڑا بہت تیز دوڑ رہا تھا لیکن پھر بھی رومی کے قریب نہیں آ پا رہا تھا۔ اچانک رومی کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر پڑی۔ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے شخص نے ایک زوردار قہقہ بلند کیا اور تلوار سمیت گھوڑے سے کود پڑا۔ رومی اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر چینخ پڑی۔ اسے رومی کی چیخ کی کیا پرواہ تھی؟ اس آدمی نے ایک بھرپور وار سے اس کی گردن جسم سے جدا کر دی اور اس نے بالوں سے رومی کے تن سے جدا سر کو فضا میں بلند کیا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کا چہرہ انتہائی مکروہ نظر آ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے رومی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا بدن پسینے سے نہا رہا تھا۔ ابھی وہ چارپائی سے اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے بدن پر کوئی بھاری شے رینگ رہی ہو۔ اس کے وزن سے رومی کا سانس گھٹنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے چینخ نکلی۔ رومی کے منہ سے چینخ کا نکلنا تھا کہ وہ شے اس کے بدن پر سے اپنا وزن کم کرتی چلی گئی۔ رومی نے جیسے ہی محسوس کیا
کہ اس کے بدن سے وزن کم ہو گیا ہے۔ وہ فوراً بستر سے اٹھی اور اپنی ساس رحمت بی بی کے کمرے کی طرف لپکی۔ اس کی بے ترتیب سانسوں اور گھبراہٹ کو دیکھ کر ساس بھی گھبرا گئی۔ کیا بات ہے بہو، خیریت ہے نا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ امی وہاں۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ وہ کیا ہے؟ لیکن پہلے ٹھہرو، تم یہ پانی پی لو تاکہ تمہاری گھبراہٹ دور ہو۔ رحمت بی بی نے ایک گلاس رومی کی طرف بڑھایا۔ رومی نے جیسے تیسے کر کے پانی کا گلاس پی لیا۔ چند لمحوں میں وہ اس قابل ہو گئی کہ ٹھہر کر اپنی بات بیان کر سکے۔ جب اس نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کا ذکر کیا، رحمت بی بی مسکرا دی۔ بس اتنی سی بات خواب دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہو گئی۔ ارے بھائی، ایسے خواب کبھی کبھار آ جاتے ہیں، اس میں اتنا گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ میں جب نیند سے بیدار ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بھاری شے میرے جسم پر چل رہی ہے۔ میرے چیخنے پر وہ شے میرا جسم چھوڑ کر چلی گئی۔ رومی نے بتایا، یہ تمہارا وہم ہے۔ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بھاری شے تمہارے جسم پر چلے اور تمہیں کچھ نہ ہو؟ رحمت بی بی نے کہا، میری بات کو جھوٹ نہ سمجھے، یہ حقیقت ہے۔ رومی روتے ہوئے بولی، اچھا تم کیا چاہ رہی ہو وہ بتا دو۔ میں اس کمرے میں اب نہیں سوؤں گی۔ رومی نے فیصلہ سنا دیا۔ بس اتنی سی بات، ٹھیک ہے تم مت سونا۔ ہاں بس یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، کل میں تمہارا خوف دور کرنے کے لیے اکیلی اس کمرے میں سوؤں گی۔ ایسا نہیں کریں، کہیں وہ شے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تم بالکل بے فکر رہو، مجھے ایسا کچھ نہیں ہوگا جو تم سوچ رہی ہو۔ رحمت بی بی نے رومی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ دوسری رات آنے پر رومی کے بار بار منع کرنے پر بھی رحمت بی بی اس کے کمرے میں سو گئیں۔ وہ رومی کو مطمئن کرنے کو کمرے میں بظاہر سو رہی تھی، لیکن وہ جاگ رہی تھی۔ اندر سے وہ بھی خوف زدہ تھی کہ کہیں واقعی اس کے کمرے میں آسیب نہ ہو، کیونکہ آسیب ہی مختلف شکل میں آ کر تنگ کرتے ہیں۔ آدھی رات بیت چکی تھی، ان کی آنکھوں سے نیند دور تھی۔ بار بار کروٹیں بدل کر نیند کو لانے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ پھر نہ جانے کب انہیں نیند آ گئی۔ ایک خوفناک شکل کا کالا بلّا تیزی سے اس کی جانب آیا۔ اسے دیکھ کر رحمت بی بی کی گھگی بند گئی۔ دوستو، اس کہانی کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔